تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جب غزوہ احزاب اپنے انجام کو پہنچ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی تیاری فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، فوراً پہنچیے بنو قریظہ کی بستی میں۔ یہ 3 قبیلے تھے یہود کے جو آباد تھے مدینہ منورہ میں، اور اصلاً یہ آباد ہوئے تھے آخری نبی کے صحابی بننے کے لیے، اس لیے کہ تورات و انجیل میں آخری نبی کے صحابیوں کا بڑا تذکرہ تھا اور ان کے بڑے اونچے مراتب کا ذکر تھا، لیکن یہ ازیوم کر رہے تھے کہ شاید وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لیے رکھی تھی، جس خاندان میں 2500 تب تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ یہ آخری نبی تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے ہیں، ان کو بہت شوق ہوا، اور پھر مارے حسد کے انہوں نے پہچان لینے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرکین سے بھی زیادہ ٹف ٹائم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور دنیاوی سزا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بدر کو بھی مشرکین کی سزا قرار دیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سزا بنو قریظہ کو ملی ان 3 قبیلوں میں سے۔ یعنی پہلے 2 قبیلوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، سب تمام مدینے کے قبائل جو ہیں مل کر دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے، اور دوسرا یہ کہ جو ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا اور وہ باہمی ایشوز کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر وہ اپنا کوئی ایشو سارٹ آؤٹ نہ کر سکے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا ہوگا۔ تو ایک قبیلہ جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیصلہ ماننے سے انکار کیا، پسو پیش کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی طرح ایک قبیلے کے لوگ جو تھے وہ سونار تھے، ایک مسلمان خاتون وہ اس کے پاس گئی کوئی زیور بنوانے کے لیے، تو جب ظاہر ہے اس وقت سب لوگ تہمت باندھتے تھے، تو اس یہودی نے، دکاندار نے اس مسلمان خاتون کا تہمت جو ہے وہ کہیں کسی جگہ پیچھے اس کا پلو باندھ دیا، اور جب وہ اٹھی تو اس کا تہبند کھل گیا اور ساروں نے کہکا لگا دیا۔ اس کی سزا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس قبیلے کو بھی اور دوسرے قبیلے کو بھی 1 بائی 1، لیکن دونوں کے سلسلے میں عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ آیا، اس لیے کہ وہ دونوں قبیلے خزرج کے حلیف تھے اور خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اور اس نے اگر کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ سختی نہ کریں ان کے اوپر، ہاتھ والا رکھیں، بلکہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس نے کہا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نرم دل انسان تھے، تو آپ نے اجازت دے دی کہ جو کچھ بھی اپنا سامان یہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں ساتھ لے جائیں، لیکن اب مدینے میں یہ نہیں ٹھہر سکتے، دے ہیو ٹو لیو۔ اب تیسرا قبیلہ جو تھا بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا۔ بنو قریظہ کا جو سردار تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، لیکن دوسرے قبیلوں میں سے ایک شخص کے جو بہت زیادہ بدمعاش تھا، خیبر میں جا کر آباد ہوا تھا، اس نے آ کر جیسے تمام عرب کے دوسرے قبائل کو بھی ان کے ساتھ مل جل کر اور پروگرام بنا کر وہ لے کے آیا تھا اتنا بڑا لشکر۔ میں نے بتایا تھا نا پہلے آپ کو کہ ماسٹر مائنڈ یہودی تھے، اور وہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس بھی آیا اور اس نے آ کر اسے کہا کہ تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس نے بڑی پسو پیش کی، لیکن بہرحال وہ فائنلی اس کو رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور بنو قریظہ نے بھی حامی بھر لی کہ ہم جب تم باہر سے حملہ آور ہوگے تو ہم بھی پیچھے سے چھرا گھونپیں گے۔ اب جب یہ سارے آئے تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے خندق کھول لی، تو 1 مہینے کا محاصرہ ہوا، جنگ تو نہ ہوئی۔ ایک اور سردار تھے یعنی مشرک قبائل میں سے، وہ نئے اسلام لائے تھے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان تو لا چکا ہوں لیکن ابھی میرے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی اچھا رول ادا کروں اس موقع پر۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تو پہلے تو وہ گیا بنو قریظہ کے اسی سردار کے پاس، اسد نام تھا غالباً اس کا، اور اس سے کہا کہ دیکھو قریش تم سے تقاضا کریں گے آ کے کہ تم بھی ساتھ دو، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر ہار ہو گئی تو وہ سارے قبائل جو آئے ہوئے ہیں وہ تو اپنے اپنے گھروں کو بھاگ جائیں گے، تمہیں یہاں رہنا ہے، اور تم بے یار و مددگار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ قریش سے کہو کہ وہ اپنے کچھ آدمی یرغمال تمہیں دے دیں کہ اگر وہ جنگ ہار گئے تو پھر مجھے چھوڑ کر جو ہے ہمارے قبیلے کو چھوڑ کر گھروں کو نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس نے کہا ہاں بات تو تمہاری بڑی وزنی ہے، ایسا ہی کروں گا میں۔ ادھر قریش کے پاس گیا، یعنی وہ جو سارا ان کے بڑے جو ساری لابنگ کر رہے تھے اور گفت و شنید وغیرہ ساری ہو رہی تھی، ان سے بھی جا کر یہی بات کہی کہ دیکھو خیال رکھنا کہ بنو قریظہ کو شامل تو کر لو، کوئی حرج نہیں، فائدہ ہی ہے، لیکن بنو قریظہ کو کوئی آدمی یرغمال نہ اپنا دے دینا، اپنا راستہ صاف رکھنا کہ اگر تم جنگ ہار گئے تو فٹافٹ بھاگ کے اپنی گھروں کو چلے جانا، لیکن اگر تم یعنی جنگ ہار گئے اوپر سے پھر اپنے یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے تم دوبارہ جنگ کرو گے تو اور زیادہ تمہارا نقصان ہوگا۔ ہاں یہ تو بات بڑی پتہ کی ہے۔ اچھا اب یہ فائنل گفتگو کرنے کے لیے اسد کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم اپنے کچھ یرغمالی مجھے دے کے جاؤ گے۔ اب ان سے پہلے جو ہے کہا گیا تھا کہ یہ نہ کرنا، لہٰذا نو یس نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ نیگوسیشن کامیاب پورے طور پر ہو ہی نہ سکی۔ لیکن اس کے باوجود یعنی جو جنگ جب ہوئی تو عورتوں کو ایک علیحدہ انکلوجر جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ وہاں پر ایک یہودی نے آ کر چکر کاٹے جائزہ لینے کے لیے کہ کیسے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، سارے مسلمان مرد جو ہیں وہ تو ادھر بزی ہیں۔ تو پہرے پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو کل ہم نے پرسوں پڑھا تھا شعراء کا کردار، اس کی روشنی میں ڈٹرمینیشن نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی، باتیں اونچی اونچی کر سکتے ہیں، شعر بڑے اچھے کہہ سکتے ہیں، لیکن کریکٹر نہیں ہوتا ان کے اندر۔ تو حضرت حسان کوئی معاذ اللہ ان کے کریکٹر کے خلاف اس عام معروف معنوں میں تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ بات جو شاعرانہ ہے کہ ڈٹرمینیشن نہیں ہے، وہ بہرحال کمزوری ان کے اندر تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسان یہ آدمی پھر رہا ہے خطرناک، اس کو کرو۔ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی لٹ نکالی اور ایک ماری اس کے سر پر، اس کو بھیجے نکال دی، اور پھر حضرت حسان سے کہا کہ اس کے ہتھیار تو اتار لو، کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن بہرحال ایک آفینس ہو گیا ان کی طرف سے۔ اب حضرت جبرائیل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے ہتھیار نہیں ڈالے، پہنچو بنو قریظہ میں۔ یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ نے حکم دیا نماز کے بعد صحابہ کرام کو کہ بنو قریظہ پہنچو اور فٹافٹ پہنچو، بس عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھو۔ اب کچھ تو فاصلہ تھا، کوئی تیز رفتار گاڑیوں تو تھی نہیں ان کے پاس، اگر آج کے دن ہوتے تو شاید 5 منٹ نہیں لگتے انہیں وہاں پہنچتے ہوئے۔ اب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، عصر قضا ہونے کو آ گئی۔ مسلمان 2 گروہوں میں بٹ گئے، جو اہل حدیث مائنڈڈ ہیں، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو ہمارے اہل حدیث حضرات کا جو انداز ہوتا ہے انٹرپریٹ کرنے کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں ظاہری ان پر عمل کیا جائے اور خام خواہ ان کی انٹرپریٹیشن نہ کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو عصر وہیں جا کے پڑھیں گے، خواہ قضا ہو جائے۔ لیکن جو حنفی مائنڈڈ تھے وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچو، عصر کے وقت کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عصر وہاں پڑھ لو، کیونکہ اب ہم لیٹ ہو ہی گئے ہیں تو پھر ہم نماز یہاں پڑھ لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اسی طرح پوری ہوگی۔
واپس آ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے دونوں کو اپروو فرما دیا، وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ہمارے عام جو فقہی اختلاف ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی الفاظ کے ظاہر کو لے رہا ہوتا ہے، کوئی ذرا ان کو براڈ اسپیکٹرم میں لا کر اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایک حدیث کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ جو بھی قوی حدیث ہے اس کو لے لیا جائے اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی جو ہے وہ ساری احادیث کو لے کر اس سے پھر ایک پکچر بنا کر اس سے پھر احکام اخذ کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال جب آپ وہاں پہنچے آپ نے بنو قریظہ کو محاصرہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا۔ یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو کیا ہوا، آخر ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اب بنو قریظہ کے حلیف تھے اوس، دو کوئی قبیلے ہیں نا مدینہ منورہ کے سمت آف دا سوائل، اوس اور خزرج۔ خزرج بڑا قبیلہ ہے، خزرج کے حلیف تھے دونوں بنو قینقاع اور بنو نذیر زواد کے ساتھ، اور بنو قریظہ کے حلیف تھے اوس۔ اب اوس ان کی مدد کو آئے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ فرمائیے جیسے پہلے دو قبیلوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان سے پوچھا بنو قریظہ والوں سے کہ کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے نہ کر دوں، تمہارے حلیف ہیں وہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا جی بالکل قبول ہے، بالکل قبول ہے۔ اب اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے ہی مخلص صحابہ میں سے ہیں، یعنی انصار میں بہت اونچا مقام ہے اللہ کے اس بندے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا صحابی کا۔ یعنی واحد انجری جو ہوئی تھی مسلمانوں کی غزوہ احزاب میں وہ یہ تھی کہ انہیں تیر لگا تھا اور بہت سا خون جو ہے ان کا بہہ گیا تھا۔ یہ بیمار تھے، گھر پر تھے، بنو قریظہ میں نہیں آ سکے تھے، غزوے میں شامل نہیں ہو سکے۔ انہیں بلایا گیا گھر سے، گدھے پر سوار ہو کر یہ آئے، وہاں پہنچے اور انہوں نے فیصلہ فرمایا۔ اب چونکہ بنو قریظہ نے خود ایگری کیا تھا کہ اوس جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا تورات کے عین مطابق۔ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو قبیلہ کسی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے اس سے پھر جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس میں جنگ کے قابل جتنے مرد ان سب کو ذبح کر دیا جائے اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہی فیصلہ انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اب یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایگزیکیوٹ ہوا، اس لیے کہ یعنی چیف ایگزیکٹو جو تھے مدینہ منورہ کے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج بھی آپ جوش ویب سائٹ کھول کے دیکھیں تو آپ کو ریڈ مارک ملے گا مسیکر آف مدینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں پر آپ کو زہر جو ہے ملے گا، اور ابھی تک ان کو وہ زخم جو ہے وہ بھولا نہیں۔ اور جب بھی انہیں موقع ملے گا، یہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، ہمارے انٹلیکچوئلز، پڑھے لکھے لوگ، اور خاص طور پر جو مقتدر طبقات ہیں تمام مسلم ممالک کے، وہ یا تو بالکل ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں یا بڑے ہی بھولے ہیں، اور یہ جو انہوں نے اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ سافٹ امیج اور ماڈریٹ اسلام اور یہ جو ہے انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ جو نئے نئے خوبصورت الفاظ ہیں وہ ان کے چکر میں آ گئے ہیں۔ لیکن جب بھی یہودیوں کو موقع ملے گا ہمارے خلاف تو وہ ہم سے بدلہ لیں گے، یہ بات پلے باندھ دیجیے۔ اور یہودی جو ہے وہ ہر صورت میں کوشش کرے گا کہ وہ میری زبان سے، آپ کی زبان سے اور ہر مسلمان کی زبان سے یہ نکلوا لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ظلم کیا تھا۔ اب وہ نکلوائے گا کیسے، اس کو بھی نوٹ کر لیں میری طرف سے۔ یہ جو آج سے 10-12 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو، سوات میں گلے کٹے تھے، یاد ہے؟ کثرت کے ساتھ واقعات ہوئے گلے کاٹنے کے، اور اس میں ہمارے بکاؤ اینکرز اور ہمارے بکاؤ انٹلیکچوئلز، سو کال انٹلیکچوئلز، ان سب نے خوب بھرپور جو ہے وہ کنڈیمنیشن کی اس کی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ، اور یہ درندگی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ اب سب ذہن سازی میری اور آپ کی جو ہم گھنٹوں جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے، ہماری ذہن سازی ہو گئی۔
پھر امریکہ میں ہمارے جتنے بھی بھائی آباد ہیں، کسی سے آپ پوچھ کر دیکھ لیں، آپ کے ملنے والے، ان سے پوچھئے کہ کبھی ایف بی آئی تو آپ کے گھر میں نہیں آئی؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں 2 دفعہ آئی ہے، 3 دفعہ آئی ہے، باقاعدہ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں، آ کے چائے وائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں بڑی دیر، اور ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا، آپ کی پچھلے کئی سال کی ای میلز انہوں نے گو تھرو ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ کے سارے حالات، آپ کیا کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں، آپ کے گھر کون کون آتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے ان کو۔ لیکن بس گفتگو میں پوچھیں گے what's your opinion about Mr. مودودی، مولانا مودودی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب ہمارا مسلمان بیچارہ ڈرا ہوا، وہ کہتا کہ نہیں ہے ہو مودودی، I haven't heard of him، میں تو کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا، حالانکہ ان کے بیسمنٹ میں صاحب مولانا مودودی کی 6 کی 6 جلدیں تفسیر کی پڑھی ہوئی ہوں۔ Have you ever met ڈاکٹر اسرار؟ مکر جائے اس پر بھی کہ ڈاکٹر اسرار کون، what is his speciality in ڈاکٹر، نہیں بننے کی کوشش کرے جیسے پتہ ہی نہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کون ہے، خواب بیسمنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ویڈیو کیسٹ سے بھرا پڑا ہوں۔ بد اخلاقی ہے، جھوٹ بولا، غیر اخلاقی حرکت کی، لیکن یاد رکھیے کہ ایمان نہیں گیا، اس لیے کہ نہ مولانا مودودی رحمہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، نہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پر رحمہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ سب ہمارے محسن ہیں۔ آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کا ترجمہ، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، زمینی جو سورسز ہیں میری، ان میں ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی سے سیکھا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا، تو آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے بعد یہ سب میرے محسن ہیں، لیکن ان میں سے کسی پر میرا ایمان نہیں ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ یہ سوات میں جو گلے کاٹے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ہمارا وہ سیدھا سادہ مسلمان اینکرز کی برین واشنگ کے مطابق کہے گا کہ یہ سفاکی ہے، درندگی ہے۔ Does Islam allow this؟ کہے گا no، there's no provision in Islam to do this۔ اب جب یہ پوری طرح اس کو گھیر لیں گے، ابھی انہوں نے نہیں کہا، ابھی اس لیے کہ ان کے مطابق یہ وقت اپروپریٹ نہیں ہے ان کے کیلکولیشن کے مطابق، لیکن جب وہ سمجھیں گے کہ اب وہ اپروپریٹ ٹائم آ گیا ہے تو پھر ایسے ہی واقعات ہوں گے کچھ، اور پھر دوبارہ آئے گی ایف بی آئی گھروں میں۔ اس کے بعد پہلے منہ سے نکلوائے گی کہ کسی کا گلا کاٹنا درندگی ہے، سفاکی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ پلٹ کے کہیں گے بٹ محمد یور پروفٹ 1400 بیک، 1400 سال پہلے انہوں نے تو بنو قریظہ کے 700 افراد کے گلے کاٹے تھے۔ اب ہوگا ہر مسلمان کا امتحان، اس وقت اس کے لیے واحد ایک راستہ ہوگا اپنے ایمان کو بچانے کا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرے۔ اور وہ سنت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اگلی صبح آ کر اس کا تذکرہ فرمایا قریش کے سامنے، تو قریش جو ہے بڑے ہنسے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس شخص کی معاذ اللہ مت ماری گئی ہے، دیکھو کیسی الٹی بات کر رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا ہوں اور آسمانوں کو بھی سیر کر کے آیا۔ ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا حضرت ابوبکر کے پاس، بھائی بتاؤ یہ یا ابوبکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات یروشلم بھی گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، از اٹ بلیویبل، اس کو مانو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر نشانے پہ لگ گیا، تو اس نے کہا تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا انہوں نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو اگر ہم اس طرح کہیں لاک ہو ہی جائیں، کبھی یہ دل میں خیال نہ لائیے گا کہ اب مجھے یہ گنٹانامہ میں بھیج دیں گے اور میرے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایمان نہ جائے۔ میرا اور آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایمان بندہ مومن کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اسے اصل فکر ایمان کی ہونی چاہیے۔ وہ میرے بال بچوں کے کیا ظلم کریں گے، میرے ساتھ کیا کریں گے، میری کھال ادھیڑ دیں گے، میری ہڈیاں توڑ دیں گے، میرے جسم کو چھلنی کر دیں گے، کر دیں، لیکن اگر میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی تو پھر میری دنیا بھی گئی اور میری آخرت بھی۔
تو یہ ہے بنو قریظہ کا واقعہ. یہ بدقسمتی سے ہمارا یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں, گھنٹوں ٹی وی کے سامنے انفارمیشنز کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن ایک کام جو ہم نے کبھی تکلیف گوارا نہیں کی وہ کیا ہے, سیرت النبی پڑھنے کی ہم نے تکلیف گوارا. تو آج میرے ساتھ وعدہ کر کے اٹھیے گا کہ آپ کوئی نہ کوئی کتاب سیرت النبی پر ضرور پڑھیں گے. وعدہ کرتے ہیں؟ اپنے مرضی کے آتھر کی پڑھیے, اپنے مسلک کے آتھر کی پڑھیے, لیکن پڑھیے ضرور. لیکن وہ سیرت جو ہے وہ آبجیکٹیو سیرت ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وصال تک وہ تفصیل کے ساتھ سامنے آئے, اور یہ بہت سے مسائل خود بخود آپ کے حل ہو جائیں گے کہ دین کا اصل تصور کیا ہے. کہ قرآن اکیڈمی میں دین کا ایک حرکی تصور پیش کیا جا رہا ہے, اور وہ فلاں مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک اور تصور دین کا پیش کرتے ہیں, اس میں تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہت زیادہ ہی اگریسو انداز میں بولتے ہیں اور جو ہے یہ کہانیاں سناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے, خود پتہ چلے گا آپ کو کہ دین کا اصل تصور کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, صحابہ کی سیرت کیا تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس کام کے لیے جیے. ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے, جام رہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله